ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء. نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جامع مسجد قاسم خان میں ایک مرتبہ پھر جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری عبادت کو، دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا اس کا عنوان تھا عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ چونکہ پچھلے جمعے میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور یقیناً اس جمعے میں بھی اس کی بہت ساری جو دقیق چیزیں ہیں، جو اہمیت کی حامل بھی ہیں، وہ بھی شاید آج کے اس جمعۃ المبارک میں مکمل نہ ہو سکیں۔ تو چونکہ اشتہارات کے ذریعے ہم نے اس موضوع کے لیے 2 جمعے سلیکٹ کیے تھے، آج اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور چونکہ جمادی الثانی اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور تاجدار صداقت یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول بھی ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں، تو ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کچھ گفتگو کریں گے، آپ سنیں گے، سماعت کریں گے۔ تو اس جمعۃ المبارک میں اس موضوع کو یہاں پر چھوڑوں گا، ختم نہیں کروں گا، اور جو ہمیں وقت ملتا رہا انشاءاللہ ہم اس کو بالتفصیل آگے اس کو انشاءاللہ پرسیو کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ جو موضوع ہے ہمارے ایمان کا تعلق ہے اس موضوع کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور جیسا کہ میں نے آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوشگوار کر دی تھی۔ اس کے بہت سارے معانی، مطالب، مفاہیم اور مرادیں ابھی باقی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو گئی، وہ انشاءاللہ جو وقت ملے گا ہم اس کو بیان کر لیں گے۔ احادیث مبارکہ ترمذی شریف کی میں نے حدیث بھی پچھلی مرتبہ کوٹ کی، آیہ مبارکہ سے میں اپنا آغاز کروں گا بطور برکت، چونکہ اس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعے کر دی تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کچھ ذہن میں تصور آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا؟ ولیکن رسول اللہ، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے، وخاتم النبیین، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کو خوب جاننے والی ہے، بہت ہی زیادہ جاننے والی ہے۔ یہ اس کا معنی، یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے، اس کی تائید میں خاتم النبیین کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دیا، سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ اب یہ جو فرمایا نا 30 ہوں گے جھوٹے، اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد 30 ہوگی، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ 30 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت سی ہوگی، وہ بہت سے ایسے آئیں گے جو جھوٹا دعوی نبوت کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان ہر میں ہر کسی کا یہ خیال ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا سن لو، انا خاتم النبیین، نبوت و رسالت کو ختم کرنے والا اور کوئی نہیں، میں محمد اس دنیا میں بھیجا گیا، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی کسی بھی صورت میں، خواہ وہ تشریح ہو، غیر تشریح ہو، بروزی ہو، ذلی ہو، کسی بھی صورت میں نبوت کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ یہ بھی، اور ترمذی شریف کی ایک اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کوٹ کر دی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال انبیاء علیہ السلام میں ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی عمارت تیار کی اور اس کی پوری دیوار تعمیر ہو چکی، بس اس پوری دیوار کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ فرمایا اس کے بعد لوگ وہاں آتے تھے، اس کے گردا گرد چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ عمارت تو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر اس کا حسن تب مکمل ہوتا جب اس دیوار کے اندر وہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے اینٹ کا، وہ اینٹ اس میں قائم کر دی جاتی، لگا دی جاتی، تو اور زیادہ عمارت حسین ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبوت و رسالت کے حسن کی اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو وہ اینٹ ہے آخری، فرمایا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، کہ میرے ذریعے سے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی وہ عمارت وہ پوری فرما دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں، تقریباً 200 سے زائد احادیث ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جا بجا فرمایا، اور امت مسلمہ کا 1400 سال سے زیادہ عرصے تک یہی عقیدہ ہمیشہ حضور کی زبانی سن کر رہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آپ کو بنا کر قلم توڑ دیا، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، غبارہ ہوتا ہے نا، غبارے میں جب آپ ہوا بھر دیں تو آپ کہیں کہ ہوا تو بھری جائے مگر دائیں جانب سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی جائے، وہاں ہوا نہ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ غبارے کے اندر پورے کے پورے جگہ اس کے کونے پر جگہ پر وہ ہوا پہنچ جاتی ہے۔ مسجد ہے، فل ہو گئی، اندر کا حال فل ہو گیا۔ اب آنے والا جب اندر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اندر جگہ نہیں ہے، آپ باہر کھڑے ہو، باہر فل ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے باہر کھڑے ہو، وہاں فل ہو جائے کہتے ہیں ہم آپ باہر سے باہر ہی نکل جائیں۔ تو جب جگہ نہیں ہوگی تو پھر کسی کے آنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر فرمایا اس عالم پست و بالا کے ایک ایک مقام میں اور کائنات کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک کھدرے میں، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کی رحمت بھر دی ہے
اب کوئی جگہ خالی ہوتی تبھی تو کوئی نبی آتا نا، جگہ تو ہم نے حضور کی رحمت بھر کر چھوڑی ہی نہیں، اگر کہیں ہوتی تو نبی آتا۔ فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کائنات کے کونے کونے میں اگر کسی کی رحمت ہے تو وہ محمد عربی کی ہے۔ تو جہاں حضور کی رحمت ہے وہاں حضور کی ختم نبوت بھی ہے، وہاں حضور کی ختم نبوت۔ اگر کوئی کمی ہوتی کسی جگہ پر تو پھر کوئی آتا۔ اور یاد رکھ لیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے نبی بنتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اس دنیا میں آیا، اس کو پتہ ہی نہ تھا، خبر نہ تھی کہ میں نبی ہوں بھی یا نہیں، مگر جب یہاں پر آ گیا تو پھر اسے کچھ عرصے کے بعد الہامات شروع ہو گئے کہ میں نبی ہوں۔ معاذ اللہ، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق کسی کو اپنے خاص فضل عطا فرمائے تو وہ نبی بنتا ہے۔ اور نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور علیہ السلام سے پہلے تک قائم تھا، مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اے میرے صحابہ سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور میرا یہ بیٹا اپنی بلوغت کو پہنچتا، جوان ہوتا، تو فرمایا ابراہیم نبی ہوتا۔ تو جب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے میں بھی ختم کر دی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم غالباً جنگ تبوک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پیچھے فرمایا اے علی تو جتنے بچے بوڑھے خواتین ہیں پیچھے یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے پاس رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں اسد اللہ، میں اللہ کا شیر، آپ کرم نوازی فرمائے نا، کوئی بھول ہو گئی مجھ سے، میں آپ کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہا، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے مجھے پیچھے خواتین اور بچوں میں اور بزرگوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اے علی، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سن، تیری نسبت میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی۔ اور ہارون چونکہ اللہ کے نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں، اس لیے اے علی تیری نسبت تو ہارون جیسی ہے، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا دروازہ، کیونکہ ہارون تو نبی تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اگر نبوت کا دروازہ بند ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضور نے فرمایا تو عمر ہوتا، عمر بن خطاب ہوتا۔ جب حضرت عمر جیسے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اور حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں کہ زمین کانپ اٹھی، آپ نے پاؤں مارا، فرمایا خبردار، تجھے پتا نہیں تیرے سینے پر عمر کھڑا ہے، بتا میں نے زندگی میں کہیں کوئی بے انصافی کسی کے ساتھ کی ہو؟ زمین وہیں ساکت ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ وہ حضرت عمر کے بارے میں حضور کہیں اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب حضرت عمر نبی نہ بنے، ابو بکر نبی نہ بنے، عثمان نبی نہ بنے، ارے حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء کے تاجدار وہ نبی نہ بنے، تو پھر قادیان کی سرزمین پر اٹھنے والا ایک آنکھ سے کانا اور جس کو دیکھنا بھی کوئی گوارا نہ کرے، وہ آ کر نبوت کا دعویٰ کر دے اور کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں۔ اس چیز کے لیے، اور یہ فتنہ ایسا تھا کہ اس فتنے کی باقاعدہ پرورش کی گئی، اس فتنے کو پالا گیا اور پروان چڑھایا گیا۔ اور یہاں پاکستان کے اندر قربان جائیں، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس وقت حضرت نورانی رحمت اللہ، الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بھٹو صاحب آپ کو پتا ہے مرحلہ کتنا نازک ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو وہ باہر یورپ کا پڑا ہوا، امریکہ لندن کا پڑا ہوا،
اس کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آنی تھی؟ اس نے کہا مسجدوں کی بات آج پارلیمنٹ میں لے آئے ہو ملا۔ حضرت شاہ احمد نورانی نے کہا چلو پارلیمنٹ کی بات ہے تو بیٹھ کر لیتے ہیں، مجھے بتاؤ نا، اگر کوئی تو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اگر تیری جگہ تو بھی موجود ہو اور دوسری کرسی ایک اور پرائم منسٹر آ جائے تو بتا اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بغاوت کی ہے حکومت کے ساتھ۔ تو اگر حکومت کے ساتھ اور دنیا کے وزیر اعظم کے ساتھ بغاوت ہو تو اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، تو محمد عربی جو خاتم النبیین ہے اگر کوئی کرسی رکھ کر کہے کہ میں معاذ اللہ ان سے بھی افضل ہوں تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بھٹو اسی وقت اس نے گردن جھکا دی۔ بھٹو کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر قرآن کی آیتیں کھول کر سناتے تو وہ کہتے یہ ملا کی بات ہے معاذ اللہ، یہ حدیث سناتے تو وہ کہتے میں نہیں مانتا۔ مگر جب اس طرح کی بات بھٹو کے ذہن کے مطابق اور اس کے منصب اور سٹیٹس کے مطابق حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ صدیقی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملے ہوئے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے اگر کوئی میدان میں اترا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسیلمہ کذاب، اس نے دعوی نبوت جھوٹا کیا، بھئی حضور کے بعد جو بھی کرے گا جھوٹا ہوگا نا، تو اس نے کہا اے محمد، خط لکھا حضور کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کے نبی رہیں اور یہاں کا نبی میں رہتا ہوں، یہاں شریعت میری ہوگی، یہاں میرے فالوورز ہیں، وہ میری بات مانیں گے، میری اطاعت کریں گے، میری فرما برداری کریں گے، نمازیں میری ہوں گی، زکوٰۃ میرے مطابق ہوگی، حج کا فیصلہ میں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو کل جہانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جلوہ فرما ہوئے، تو آپ نے جہاں پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سر کو بھی کی۔ آپ نے فرمایا اگر اونٹ کے گلے کے اندر رسی بھی کسی کی زکوٰۃ بنتی ہو اور وہ نہ دے، فرمایا اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا اے عمر اس وقت تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ عرصے کے بعد آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ پاک نے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، سینہ کھول دیا کہ ابو بکر نے اگر وہ اس وقت یہ زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی سختی نہ کرتے تو لوگ دین پر خرچ کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ جو فیصلہ تھا حق تھا، اور دوسرا فیصلہ سب سے پہلا کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ جنگ یمامہ ہوئی، 700 کے قریب حفاظ قتل ہوئے، مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر کی آوازیں، ادھر بھی نعرہ تکبیر کی آوازیں، نمازیں ادھر بھی تھیں ادھر بھی تھیں۔ فرق کیا تھا؟ ادھر اس نے جھوٹا دعوی نبوت کر رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ادھر سے منصب خلافت پر موجود تھے، منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اتار دو اس بدبخت کا سر جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور مسیلمہ کذاب کی گردن اتار کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ فرما دیا یہ جو ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین، نبوت کی توہین کرنے والا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا یہ ابو بکر نے نہیں رکھا تو آج کون ہے لوگ رکھنے والے؟ اسی لیے شاہ احمد نورانی نے بھٹو کے اندر یہ ذہن میں بات ڈالی، قانون تو وہی تھا کہ جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا 14 صدیوں کے اندر 14 لوگ آئے
ان کے سر حکمرانوں نے جدا کر دیے، مگر افسوس 400 سال سے تقریباً حکمران، مسلمان حکمران پوری دنیا کے، ان میں اتفاق نہ رہا۔ جب اتفاق نہ رہا تو پھر ضرورت تھی کہ آئین میں یہ چیز شامل کر دی جائے۔ پاکستان کے آئین میں قانون تو پہلے اللہ اور اس کا رسول بنایا ہوا وہ تو موجود تھا، مگر اس کو آئین میں سب سے پہلے شامل کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اس قانون کے لیے قائل کرنے والے الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ بات سمجھے آپ؟ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ان کو یہ بات شاید نہیں لگی ہو، مگر جتنے ہمارے پہلے بزرگ ہیں ان کو پتا ہے جب بھی ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی حرف آیا تو وہ نوجوان جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا، کبھی نمازیں پڑھ کر نہیں دیکھی تھی، کبھی بہت صدقہ اور خیرات نہیں کیا تھا، مگر تحفظ ختم رسالت اور نبوت پر وہ سینے پر گولی کھانے کے لیے قطار اندر قطار گلی کوچوں میں ہمیں کھڑے دکھائی نظر دیتے۔ آج وہ عشق، وہ جنون، وہ محبت، وہ حضور کے ساتھ تعلق، وہ نسبت، وہ کہاں گئی؟ مادیت نے ہمارے اندر سے وہ چیز کھینچ لی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ برطانوی سامراج نے جب بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر قدم رکھا اور انہوں نے 1857 کے اس عظیم جہاد کو دیکھا کہ جو مسلمانوں نے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے وطن اور اپنی قومی غیرت کے تحفظ اور دفاع کے لیے جنگ لڑی تھی، 1857 کے اس عظیم جہاد کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے اندر جوش و خروش، ولولوں اور جذبوں کی انمٹ کیفیتوں کو دیکھ کر برطانوی سامراج کے ذہنوں میں اور ان کے حکمرانوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم امت مسلمہ کو فوجی طاقت سے، سیاسی دباؤ کی قوت سے، اقتصادی اور معاشی دباؤ کی قوت سے اور تلوار کے زور سے امت مسلمہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ یہ منظر صلیبی جنگوں میں بھی دیکھ چکے تھے کہ جس وقت عیسائی لشکروں کے گھوڑوں کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئی تھی، انہوں نے یہ منظر زوال بغداد کے وقت بھی دیکھا کہ جب 22 لاکھ مسلمانوں کے خون سے 3 دن تک دریائے دجلہ سرخ ہو کر بہتا رہا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں بارہا ایسے مواقع آئے کہ امت مسلمہ کو تلوار کے زور سے دبایا گیا، معاشی حوالوں سے دبایا گیا، سیاسی قوتوں کی وجہ سے دبایا گیا، اور ان کے سینوں میں ایمان کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی گئی، ان کی مجتمع قوت کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہر ممکن حربہ استعمال کیا گیا کہ مسلمان ایک زندہ قوم بن کر دوبارہ اس منصع شہود پر ابھر نہ سکے۔ لیکن ایک عارضی مدت گزرنے کے بعد مسلمانوں کی غیرت کا خون اس سرزمین سے پھر کھول اٹھا، ان کے سینوں میں ایمان کی دبی ہوئی چنگاری پھر سے بھڑک اٹھی، ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے بالآخر پھر مسلمانوں کے ہاں ایک عروج کی لہر پیدا ہوئی۔ دور زوال پھر دور عروج میں بدل گیا، دور جمود پھر دور تحرک میں بدل گیا، وہ ذلت اور رسوائی اور شکست پھر عروج، تسلط اور غلبے میں بدل گئی۔ مسلمان قوم 1000 بار تلوار کی شکست کھا کر
پھر زندہ ہو کر اٹھی اور اس نے نہ صرف انتقام لیا بلکہ زوال بغداد کے 50 برس کے بعد عثمانی ترکوں کی صورت میں اسلام پھر اٹھا، اور اس طرح اٹھا کہ 3 بر اعظم اسلام کی سلطنت کے نیچے آ گئے، اور سمندر آغاز سے انتہا تک اسلام کی سلطنت کے نیچے آ گئے، اور اسلام کی سلطنت اتنی وسیع، اتنی عظیم اور اتنی بلند ہوئی کہ روس اپنے عروج کے دور میں اور برطانیہ اپنے عروج کے دور میں اسلام کی سلطنت کی حدود میں پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور برطانوی سامراج اور ان کے حکمران، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان اس طرح تو کبھی نہیں مرے گا، لہذا اس کے زوال کے اسباب تلاش کرو، پتہ چل جائے کہ مسلمان ایسا اس پر زوال، دائمی زوال ہو کہ پھر مرے اور جی نہ اٹھے۔ انہوں نے رپورٹس تیار کی، کیا کیا؟ سروے کیے، گھر گھر گئے، جیسے ڈینگی سروے نہیں ہوتا، انہوں نے گھر گھر کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی باہر نکلا، انہوں نے پوچھا افراد کتنے ہو؟ اتنے ہیں، کرتے کیا ہو؟ یہ کرتے ہیں، کوئی روحانی پیشوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، گولڑا میں مہر علی شاہ ہمارا پیشوا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون پیشوا ہے؟ کہا ہمارا رہنما وہ فلاں مرشد ہے، فلاں پیر ہے۔ انہوں نے جب یہ سارا سروے کر کے عیسائی مشنریوں کے ذریعے یہ جب انہوں نے کولیکٹ کیے سارے جتنی رپورٹس تھیں، رپورٹس انہوں نے آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑھی ہے وہ رپورٹ، یہ کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں ہو رہی۔ اس رپورٹ کا ایک چھوٹا سا خاکہ انگلش کے اندر، اور اس کا ترجمہ پھر میں کر دوں گا۔ انہوں نے لکھا رپورٹ آف مشنری فادرز، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اس پر انہوں نے کہا میجورٹی آف دی پاپولیشن آف دی کنٹری blindly follow their peers, their spiritual leaders. If at this stage we succeed in finding out some who would be ready to declare himself a Zille Nabi, Ma'azallah, apostolic prophet, اس کا مطلب ہے then the large number of people shall rally around him, but for their purpose it is very difficult to pursue someone from the Muslim masses. If this problem is solved, the prophethood of such a person can flourish under the patronage of government. تھوڑی سی آگے بھی ہے، مسیحی مبلغین کی رپورٹ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سروے کیا، اور سروے کر کے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیروں کو اور روحانی پیشواؤں کو ماننے والے۔ کیوں ماننے والے؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ سے ملانے والے، ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ سے۔ کوئی داتا علی حجویری کو ماننے والا ہے، کوئی خواجہ اجمیر کو ماننے والا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء کو ماننے والا ہے، کوئی فرید الدین کے ساتھ عشقی اور حبی تعلق رکھتا ہے، مگر ان تعلقات کے پیچھے بھی ایک تعلق ہے، وہ تعلق مصطفیٰ ہے۔ اس نسبت کے، ان نسبتوں کے پیچھے بھی ایک نسبت ہے، وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ اور مصطفیٰ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے انہیں خدا کا، ان کے رب کا پتہ بتایا۔ انہوں نے رپورٹس دیا، انہوں نے کہا پیروں کے اور روحانی پیشواؤں کے بڑے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں ایک ایسے روحانی پیشوا کی ضرورت ہے کہ جو روحانیت کا دعویٰ کرے اور پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، کسے کہتے ہیں؟ سائے کو، یعنی نبوت کا تو نہیں مگر نبی کے سائے کا دعویٰ کر دے کہ میں معاذ اللہ
وہ ذات تو نہیں ہوں مگر اس ذات کا سایہ ہوں اور اس جیسا ہوں معاذ اللہ، جو ذلی نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ جب اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں تو پھر ہماری گورنمنٹ خاص اس کو تحفظ دے، پروٹیکشن دے اور ہمارے سائے میں پلے بڑے اور عروج پکڑے اور امت کو گمراہ کر دے اور ان کو ایسا مسلمانوں کو مارے کہ پھر یہ جی نہ سکیں۔ اور پھر کہا ایک تو اس سے دعوی نبوت کروائیں گے اور دوسرا اس سے جہاد کی منسوخی کا اعلان کروا دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل باہر سے مسلمانوں پر اتنے حملے نہیں جتنے اندر سے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، اب ختم ہو گیا جہاد، اب ختم ہو گیا۔ یہ منسوخی کا اعلان کروانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ وہ انگریزوں کا خاص وفادار تھا، خاص خدمت گزار تھا۔ جب انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے مقامات پر جنگیں ہوئیں تو ان جنگوں میں تقریباً 50 گھوڑے اور سوار اور اسلحہ یہ مرزا غلام مرتضیٰ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دیا۔ تو مرزا غلام قادر اس کا بڑا بیٹا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بھائی تھا۔ جب مرزا غلام مرتضیٰ مر گیا تو پھر مرزا غلام قادر کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ تمہارا خاندان ہمارا بڑا وفادار تھا، بڑا خدمت گزار تھا، ساری زندگی انہوں نے انگریزی حکومت کو پروان چڑھانے میں اور مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لہٰذا جس وقت بھی تمہیں دن ہو رات ہو ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ پھر انہوں نے انگریزوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی کو اٹھایا، پروان چڑھایا۔ جب ایک وقت آیا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کو تو لوگ ہضم کر گئے مگر اس کی کرتوتیں ایسی تھیں کہ ہضم کرنے کے قابل یہ بھی نہیں تھا، مگر کہیں نہ کہیں یہ چیز لوگوں کو ہضم ہو گئی۔ کچھ دیر گزری، مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد سے بڑھ کر حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ وہ جو مہدی آئے گا وہ اور کوئی نہیں، وہ میں ہوں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ میں ہی ہوں، یعنی یہ دعویٰ مہدی اس نے کیا۔ اور یاد رکھ لیں اس کی نشانی حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی یہ ہے کہ امام محمد مہدی کی ولادت ہوگی مدینہ طیبہ کے اندر، پروان چڑھیں گے 40 سال کی عمر میں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مہدی ہے۔ حضرت امام مہدی خود دعوی مہدی نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنی نسلوں کے اندر یہ چیز جانگزی کر دیں کہ حضرت امام مہدی وہ ہوں گے جو خود اپنی زبان سے دعوی مہدی نہیں کریں گے، بلکہ حضرت امام محمد مہدی کو مہدی امت بنائے گی۔ امت کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام یہ ایک موضوع ہے اور یہ تقریباً کوئی 4 جمعوں کا موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ امام پہلے مہدی کا دعویٰ مجدد کا، پھر مہدی کا، پھر اس کے بعد مسیح موعود کا دعویٰ کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ قادیان کے اندر آنے والا مرزا غلام احمد ہے۔ مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا، پھر کہا کہ وہ جو عیسیٰ تھے نا مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے، وہ اس نے کہا کہ وہ مریم بھی میں تھا اور وہ عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ بھی میں تھا، مریم بھی میں، معاذ اللہ، عیسیٰ بھی میں، یعنی میں اپنے آپ سے ہی پیدا ہو گیا، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا۔ تو پھر کہا کہ عیسیٰ، جب لوگ ایسا ہوتا تھا جب یہ دعویٰ کرتا تھا لوگ گرفت کرتے تھے، جب لوگ گرفت کرتے تھے یہ 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا، پھر نیا دعویٰ کرتا تھا، پھر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے بروزی نبوت کا، ذل کہتے ہیں سائے کو، بروز کہتے ہیں ظاہری طور پر، بروزی نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر اس نے عین محمد کا دعویٰ کر دیا، عین محمد کا دعویٰ کر دیا کہ وہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو مدینہ طیبہ کے اندر آئے تھے انہوں نے معاذ اللہ اپنا کام پورا نہیں کیا،
اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے دوبارہ بھیجا ہے قادیان میں، تاکہ میں اس دین کو مکمل کر سکوں معاذ اللہ۔ اور یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ میری بابت میں نازل ہوئی ہے معاذ اللہ۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پھر اپنے آپ کو اعظم کہہ دیا اور کہا کہ میں ان سے بھی معاذ اللہ اعظم ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جب یہ دعوے ہوئے تو سرزمین گولڑا پر ایک زلزلہ بپا ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال عمر تھی، اس سے بھی کم۔ آپ سب کچھ ہندوستان تھا، ہندوستان چھوڑ کر آپ مدینہ طیبہ چلے گئے، پھر مکہ المکرمہ آئے، پھر آپ نے کہا کہ اب ساری زندگی میں یہاں گزاروں گا۔ اس وقت آپ کے استاد محترم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا مہر علی ایک فتنہ اٹھنے والا ہے بر صغیر کے اندر، اس فتنے کی سرگوبی کے لیے اگر کوئی شخص مائی کا لال ہے تو وہ بر صغیر میں ایک نام ہے، اس کا نام مہر علی ہے، پیر مہر علی۔ وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور آیا تو لاہور میں مجھے خواب آیا، اور خواب میں مصطفیٰ کریم آئے اور فرمایا کہ قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی میری جو احادیث ہیں ان کی تعویل کی کینچی سے ان کو کتر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لہذا مہر علی اٹھ کھڑا ہو اور اس بدبخت کا مقابلہ کر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے لیے جو بھی کام کرے گا، فرمایا اس کی پشت پر براہ راست مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا۔ جو ختم نبوت کے لیے اٹھے گا اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی عقل و فہم اور ادراک کے مطابق، جو کوئی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اٹھے گا، کام کرے گا، فرمایا اس کے پیچھے ولیوں کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا، غوث پاک کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا، علی المرتضیٰ کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا، براہ راست مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر خطوط بھیجے، پھر آپ نے جوابات بھیجے، اور جوابات کے اندر پھر آپ نے فرمایا بدبخت تو کبھی بھی نہیں آئے گا، اور وہ واقعی نہیں آیا۔ اس نے کہا، شرط رکھی کہ لاہور کے اندر مباحثہ ہوگا اور مباحثہ تحریری ہوگا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشتہارات چھپوائے، ہندوستان تک مسجدوں میں دیواروں پر اشتہارات لگے، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ، بلوچستان، سندھ، پنجاب کے طول و عرض سے دنیا جوک در جوک مہر علی کی زیارت اور مہر علی کے اس مباحثے کو دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں لاکھوں کا نہیں، گننے میں ہجوم آتا ہی نہیں تھا، لاہور بھر گیا تھا۔ ادھر جو کچے قادیانی تھے، لاہوری انہیں کہتے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک لاہوری ہے اور ایک قادیانی ہے۔ لاہوری کہتے ہیں وہ مجدد اور مہدی ہے، مگر قادیانی کہتے ہیں وہ نبی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ مباحثہ ہوگا اور مباحثہ تحریری ہوگا، اور تحریر میں بول بول کے نہیں لکھنا، منہ سے نہیں بولنا، بس لکھنا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو پھر انہیں لوگوں کو کٹھے کرن دی لوڑ کی ہے، اور لکھاں بندہ کٹھا کر لیں تے مباحثہ کیوں ہے تحریری؟ فرمایا نہیں، تحریری بھی ہوگا تقریری بھی ہوگا۔ فرمایا تقریر بھی ہوگی تحریر بھی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، تقریری نہیں ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تحریری ہوگا۔ اچھا چل تحریری ہوگا، آ، اور ساتھ فرما دیا، میں نے کہا آ، تو نہیں آئے گا، تو نہیں آئے گا۔ اور یہ میں کوئی مجھ پر الہام نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر کہہ دیا کہ تو نہیں آئے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 اگست، 26 اگست، 27 اگست تک اس بدبخت کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ
نہیں آیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کسی نے پوچھ لیا مہر علی اگر آ جاتا اور اگر مقابلہ ہوتا، مباحثہ ہوتا، اور وہ کہہ رہا تھا 40 آیتوں کی تفسیر مہر علی تو لکھ، 40 آیتوں کی تفسیر میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر سب سے زیادہ معنی خیز اور فصیح و بلیغ ہوگی وہ سچا ہے، اور جو سچا ہے تو پھر دوسرا جھوٹا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی بیعت کرے گا۔ مہر علی نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، اور کسی نے کہا اگر وہ آ جاتا، فرمایا محمد عربی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو اللہ پاک نے یہ طاقت بخشی ہے کہ تحریر ہاتھ سے لکھنا درکنار، اگر مہر علی قلم پھینک دیتا قلم خود اٹھ کر لکھتا، خود اٹھ کر لکھتا۔ کسی نے کہا اپاہج لے آتے ہیں، کسی قادیانیوں کی جماعت میں سے کسی نے کہا کہ اپاہج لے آتے ہیں، لنگڑا لولا لے آتے ہیں۔ مہر علی نے کہا لنگڑا لولا اپاہج نہیں آئے گا۔ قبرستان چلتے ہیں، قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مردے کو حکم دے اور مردہ اس کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو وہی سچا ہے، وہی سچا ہے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ آئے تو صحیح، وہ آئے تو صحیح۔ اس طرح پھر اللہ پاک نے حق کو غالب کیا اور باطل پاش پاش ہو کر رہ گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں قادیانی اور لاہوری مرزئی جو تھے وہ سارے کے سارے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر توبہ کی، بیعت کی، اور پھر سے اسلام قبول کیا۔ لوگوں، یہ آج میں نے آپ کا وقت لیا ہے، مگر خدا کی قسم بڑے وقت بڑوں کو دیے ہوں گے، مگر یہ جو 5-7 منٹ آپ نے اوپر دیے ہیں نا، قیامت کے دن کی ٹائم نکلے گا اور وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ معلوم نہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں یا نہ ہوں، رد کر دیے جائیں، مگر تحفظ ختم نبوت کو سننے کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمارے تن من دھن بیوی بچے خاندان آباء و اجداد سب کچھ قربان ہے۔ اگر اس کائنات میں باقی رہنے والا نام ہے تو وہ محمد عربی اور خدا کا نام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمارے عقیدوں کو ختم نبوت کے حوالے سے مضبوط رکھے، اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں رہیں، مریں، اور آگے بھی اسی عقیدے کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔